السلام علیکم ایون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکا رنت۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو آل آف یو۔ کازان شاہ وائٹ شلوار قمیض کے اوپر گولڈن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے شیشے کے سامنے تیار کھڑا تھا۔ بالوں کو جیل کے ساتھ سیٹ کیا تھا۔ ہیزل رنگ کی آنکھیں، وہ آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے واچ پہنی اور اس کے بعد موبائل فون اٹھایا اور نعمان شیخ کو کال کی تھی۔ سارے انتظامات مکمل ہیں، کازان شاہ نے کال پک ہوتے ہی کہا تھا۔ جی سر، ہو گیا ہے سب، بس اب آپ کا ہی انتظار ہے، نعمان شیخ نے دوسری طرف سے کہا۔ ٹھیک ہے، جمعے کی نماز پڑھ کر اس کے بعد نکاح ہوگا، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ جی ٹھیک ہے سر، نعمان شیخ نے کہا تو کازان شاہ نے کال رکھ دی اور وہ اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت روضہ مبارک کے سامنے چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ دل کی کیفیت الگ تھی، دھڑکنیں تھیں کہ بس میں نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہاں آنے کی حسرت تو اسے نہ جانے کب سے تھی اور آج وہ حسرت مکمل ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کھڑا ہے۔ اس نے جھک کر ان کی چوکھٹ کو اپنے لبوں سے چوما تھا۔ جمعے کی نماز امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے پڑھی جانی تھی۔ دل کی دھڑکنیں سنبھل نہیں رہی تھیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اندر قدم رکھے تھے۔ یہ احساسات اور یہ کیفیت بہت انمول اور بہت خوبصورت تھے۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے روضہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ سلام امام حسین علیہ السلام، اس کے لبوں نے ہڑبڑاہٹ کی تھی۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ سب لوگ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نماز جمعہ شروع ہونی تھی۔ ان دونوں نے مل کر نور الایمان کو تیار کیا تھا اور اب اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہی تھیں۔ اس نے وائٹ رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ فل پاؤں تک تھا۔ اس پر بہت پیارا کام کیا ہوا تھا موتیوں کا۔ اس ڈریس کو ایسے ڈیزائن کروایا گیا تھا کہ اس میں انسان کا وجود بالکل ہی چھپ جائے۔ اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا جو کہ ان دونوں نے اس کے کندھے پر سیٹ کیا تھا۔ اس پر بھی موتیوں سے کام کیا گیا تھا اور ساتھ میں ہلکا سا میک اپ کیا تھا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا، لیکن وہ لگ بہت پیاری رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے اس کا وائٹ ہی رنگ کا حجاب سیٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ نقاب بھی کیا تھا اور اوپر سے لال رنگ میں دوپٹہ دیا تھا جس کے اوپر کازان شاہ کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں وائٹ رنگ کے کڑے بھی ڈالے تھے اور ہاتھوں میں موجود لال رنگ کے گجرے وائٹ رنگ پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ سچ میں کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، اللہ بری نظروں سے بچائے، ایشل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نور الایمان بھی اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ خود کو بھی آج سے پہلے اتنی پیاری نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ میرا بچہ۔ سعدیہ بیگم نے بھی اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اسے اتنا پیار کبھی نہیں ملا تھا۔ اچھا اب ہم بھی تیار ہو جائیں، بھائی آتے ہی ہوں گے، دعا نے ان سب کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایشل نے مسکرا کر کہا تھا اور وہ لوگ بھی تیار ہونے چلی گئیں۔ کازان شاہ جمعے کی نماز ادا کر کے واپس ہوٹل آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں ایشل اور دعا تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر اندر قدم لیے تھے۔ دعا اور ایشل بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ وہ دونوں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔
وائٹ فراک جو کہ بالکل سمپل تھی اور پاؤں تک آتی تھی، ساتھ میں ان دونوں نے پیارا سا حجاب لیا تھا اور اس کے ساتھ نقاب بھی کیا تھا اور اپنے ارد گرد سرخ رنگ کی شال لی تھی، ہاتھوں میں لال رنگ کے گجرے ڈالے تھے۔ وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ کازان شاہ ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ ویسے تم دونوں میری چڑیلیں ہی ہو؟ کازان شاہ ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ کو ہم دونوں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں؟ دعا غصے سے بولی تھی۔ چڑیلیں ہی ہو؟ کازان شاہ ان کے منہ بنے دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، ایشل نے منہ بنایا تھا۔ اچھا بھابھی کہاں ہے تم دونوں کی؟ کازان شاہ انہیں دیکھ کر بولا۔ ہمیں کیا پتا، دعا نے منہ بنایا تھا۔ میری چڑیلیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ کازان شاہ نے مسکرا کر پھر سے کہا، چڑیلیں ہم نہیں، آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ دعا غصے سے بولی۔ اوئے بھابھی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ایشل نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم چپ، دعا نے غصے سے کہا۔ اچھا بعد میں، ابھی چلو ٹائم ہو گیا ہے، کازان شاہ انہیں دیکھ کر بولا تھا۔ اوکے بدلہ لیں گے، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے اوکے، کازان شاہ نے مسکرا کر بولا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ وہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کازان شاہ، مولوی صاحب اور کچھ گواہان کے ساتھ، جن کا انتظام نعمان شیخ نے کیا تھا۔ نعمان شیخ خود بھی گواہ کے طور پر وہاں موجود تھا۔ وہ سب لوگ پہلی بار اس جگہ پر تھے۔ یہاں سکون تھا اور دل کی کیفیت بھی الگ تھی۔ مولوی صاحب نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر نکاح شروع کیا تھا۔ کازان شاہ، والد ہارون شاہ، آپ کا نکاح نور الایمان ولد شہزاد ملک کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ کازان شاہ نے ایک نظر نور الایمان پر ڈالی جو کہ سعدیہ بیگم اور ایشل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قبول ہے، وہ نور الایمان جو کہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ قبول ہے، کازان شاہ کی آنکھوں میں نور الایمان کی آنکھوں کو حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار اپنے کلمات دہرائے۔ قبول ہے، کازان شاہ نے اب کی بار مسکرا کر کہا اور نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اب مولوی صاحب نے دلہن کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، نور الایمان ولد شہزاد ملک، آپ کو نکاح کازان شاہ ولد ہارون شاہ کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب اب نور الایمان کو دیکھ رہے تھے۔ نور الایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ وہ تو اس جہاں میں شاید تھی ہی نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ ایشل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ نور، ایشل نے اسے پکارا تھا۔ جی؟ نور الایمان ہوش کی دنیا میں آتی بولی۔ کچھ بولو، ایشل نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا تھا۔ کیا بولنا ہے؟ نور الایمان پریشانی سے بولی تھی۔ قبول ہے کہنا ہے نور الایمان؟ ایشل نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ قبول ہے، ایشل نے بتانے کے مطابق اس نے قبول ہے کہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نور الایمان کو دیکھ کر بول رہے تھے، جس کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ پھر سے یہی کہنا ہے؟ نور الایمان نے ایشل سے پوچھا۔ جی یہی کہنا ہے، 3 بار ایشل نے بتایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایشل کے کہنے کے مطابق اس نے 3 بار ایک ساتھ کہہ دیا۔ اس کے ایک ساتھ کہنے پر کازان شاہ مسکرایا تھا، باقی وہاں لوگ موجود حیران ہوئے تھے۔ کازان شاہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے پاس آ کر اس کے آگے نکاح نامہ کیا تھا۔ ایشل نے اپنی گود میں پڑے نکاح نامے کی طرف دیکھا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ نور الایمان پریشانی سے بولی۔ اس پر آپ نے دستخط کرنے ہیں محترمہ، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ کازان شاہ کی آواز پر اس کا ننھا سا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیوں؟ نور الایمان نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ یہ نکاح نامہ ہے، اس پر آپ کے دستخط ضروری ہیں، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا اور اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کے برابر میں بیٹھنے پر بھی اس کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے وہاں سائن کیے تھے جہاں جہاں کازان شاہ نے کہا تھا۔ پھر کازان شاہ کھڑا ہوا تھا اور مولوی صاحب کے ساتھ گلے لگا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد اس نے ان کو الوداع کیا۔ باقی کا حساب ان کے ساتھ نعمان شیخ نے سنبھالنا تھا۔ اب کازان شاہ سعدیہ بیگم کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ لیا۔ اس کے بعد اس نے ان کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ سعدیہ بیگم نے بھی اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بیٹے کو، سعدیہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ کازان شاہ نے ایشل اور دعا کو بھی اپنے ساتھ لگایا تھا۔
بہت بہت مبارک بھائی جانی، اشل مسکرا کر بولی تھی۔ تھینک یو میرا بچہ، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ بابی اب آپ کی ہو گئی آفیشلی، اب ہمیں بھی آفیشلی والی ٹریٹ چاہیے، دعا مسکرا کر بولی تھی۔ ضرور، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اب وہ نورالایمان کے پاس آیا تو جو وہاں کنفیوز کھڑی تھی، اس کا گھونگھٹ والا دوپٹہ چنری کا تھا جس سے سب نظر آ رہا تھا۔ کازان شاہ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ کازان شاہ نے اس کا گھونگھٹ والا دوپٹہ پکڑا تھا۔ صبر بھائی، اشل فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اس کے بیچ میں بولنے پر کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ اشل نے دعا کو اشارہ کیا۔ دعا ان کے پاس آئی۔ کیا ہے؟ کازان شاہ نے انہیں گھورا۔ دعا نے اس کے آگے امام زامن کیے تھے۔ کازان شاہ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ میں کیسے بھول گیا یہ؟ اس نے خود کو ہی کوسا۔ نورالایمان نے بھی وہ نام دیکھے تھے۔ ماشاءاللہ، وہ مسکرا کر بولی۔ لے بھائی بابی، اشل نے مسکرا کر کہا۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ نورالایمان پریشانی سے بولی۔ یہ جس پر امام علی علیہ السلام لکھا ہے، یہ آپ بھائی کو پہنائیں گی، دعا نے بتایا، اور یہ دوسرا جس پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ لکھا ہے، وہ کازان آپ کو پہنائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں جی، اشل نے کہا تھا۔ نورالایمان نے ایک امام زامن اٹھایا جس پر امام علی علیہ السلام لکھا ہوا تھا۔ دوسرا امام زامن کازان شاہ نے اٹھایا جس پر فاطمۃ الزہرا لکھا ہوا تھا۔ کازان شاہ نے پہلے امام زامن نورالایمان کے بازو پر باندھا۔ اسی طرح بابی آپ نے بھی بھائی کے بازو پر باندھنا ہے، نورو نے مسکرا کر بتایا۔ ٹھیک ہے، نورالایمان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ نورالایمان نے امام زامن کازان شاہ کے بازو پر باندھا۔ کازان شاہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھا لوں؟ کازان شاہ نے ان سے اجازت طلب کی۔ جی جی ضرور بھائی، دعا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ آپ کی اتنی بڑی عنایت کا، کازان شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ کازان شاہ نے نورالایمان کے گھونگھٹ والے دوپٹے کو پکڑا اور پھر گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ اس کی چھوٹی سی بیوی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کازان شاہ نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے تھے۔ نورالایمان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ کازان شاہ پیچھے ہوا تھا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نورالایمان نے اسے ایک بار پھر نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات اسے بری لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار اس کے محرم اسے نظر بھر کر دیکھ لے، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ نورالایمان نے تو اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ نورالایمان نے اب پھر سے خواہش ظاہر کی تھی کربلا کا واقعہ آگے سننے کی۔ کازان شاہ اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ کہاں تک سنایا ہے تم دونوں نے اپنی بابی کو؟ کازان شاہ ان کو دیکھ کر بولا۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام بنو اسد کے قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، دعا نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے میں بتاتا ہوں، کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا جو کہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ کازان شاہ کی بات پر اس نے کازان شاہ کو دیکھا تھا۔ ایک پل کو وہ اسے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی، نظریں ہٹانا بھول گئی۔ اس کی ایسی حرکت پر کازان شاہ مسکرایا تھا۔ فائنلی اس کی بیوی نے اسے دیکھا تو صحیح، پہلی ملاقات سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج وہ شلوار قمیض اس پر زیادہ جچتی تھی۔ دعا اپنے الفاظ میں بتایا ہے، شاعر کے الفاظ نہیں بتائے ہیں نا؟ کازان نے دعا سے پوچھا۔ جی بھائی، میں نے ویسے ہی بتایا ہے، دعا بولی تھی۔ تو میں اشعار میں ایک بار بتا دیتا ہوں، کازان شاہ نے کہا تھا۔ شاعر نے اس واقعے کو یوں بیان کیا: جب کربلا میں داخل شاہ دین ہوا، تب ذوالجناح شاہ ابھی آگے نہ بڑھ سکا۔ ذوالجناح شاہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔ ناغہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا۔ سرور نے ان سے پوچھا، ہے یہ کون سی جگہ؟ بولے، بنی اسد کے نام ہے اس کا کربلا۔ مولا نے ان سے روک کر وصیت میں یہ کہا، کچھ امتحان ہم پر کڑے ہوں گے یہاں، 10 دن کے بعد لاشیں پڑی ہوں گی یہاں، تو اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا، کفن بھی پہنا دینا، میری مرکد بنا دینا۔ اے بنی اسد والو، میرا اکبر بھی، میرا قاسم بھی، عباس بھی، ایون محمد میرے پرہم، سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن، ہوگی مجبور لاچار میری بہن، اس کو تم ردا دینا، میری مرکد بنا دینا۔ میں نبی کا نواسہ ہوں اے دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو، تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو، عصر کو تن سے سر ہوگا میرا جدا، میری حرمت کریں گے نہ اہل سکر، دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے، گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر،
میرا لاشا بچا لینا، میری مرکت بنا دینا، کربلا کو سجا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ جب زائرے زیارت کو آئیں میری، اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن، ان کو پانی پلانا میری سمت سے، ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، ان کو دعا میری دینا، میری مرکت بنا دینا۔ قازان شاہ نے اشعار پڑھ کر نور الایمان کو دیکھا تھا، جو اتنی غور سے اس کی طرف دیکھ کر سن رہی تھی۔ آگے نور الایمان قازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی، 3 4 5 6 دن گزرتے گئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ ایک اور ظلم کا اضافہ ہو گیا، اب پانی نہیں ہے۔ قازان شاہ نے کہا تھا پانی بھی بند ہو گیا؟ نور الایمان حیرانی کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ جی، قازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ 8 محرم اور پھر آیا 9 محرم، بیچ میں اور بھی بہت واقعات ہوئے، مصائب کی داستان بہت لمبی ہے، سارا بیان نہیں کر سکتا۔ قازان شاہ نے نور الایمان کی طرف دیکھ کر کہا، جی ٹھیک۔ نور الایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ 9 محرم کی تاریخ آ گئی، آج شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے۔ عاشور 10 محرم کے دن کو کہتے ہیں، شب عاشور یعنی 10 محرم کی رات کو کہتے ہیں۔ ہر اپنے خیمے میں پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے، اس کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں، الفاظ ہو بہو نہیں۔ بیٹے نے کہا، بابا کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کیسی ہے؟ سامنے صرف 72 ہیں، پیاسے ہیں، پانی کو پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، یہاں لشکر ہے، ہزاروں کا اسلحہ ہے، پانی ہے، ڈر کس بات سے لگتا ہے؟ ہر نے جواب دیا، مجھے جناب فاطمۃ الزہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ قازان شاہ یہ کہہ کر سکتے خاموش ہو گیا۔ ادھر سے فاطمۃ الزہرا کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر بن یزید ریاحی جو فاطمۃ الزہرا کی عزت کرنے کی وجہ سے، جو عزت ہر کے دل میں تھی فاطمۃ الزہرا کے لیے، اس کی وجہ سے ایک رات میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ قازان شاہ مسکرا کر بولا، ماشاءاللہ۔ سعدیہ بیگم بولی تھی۔ قازان شاہ نے نور الایمان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن تھی۔ قازان شاہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نور الایمان نے ڈر کر قازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ قازان شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری ڈیئر وائف، آپ تھکی ہوئی ہیں، بس کندھا دینے آیا ہوں، قازان شاہ نے کہا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ سعدیہ بیگم دعا اور اشل مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نور الایمان تو شرما گئی تھی بیچاری۔ ہر نے جواب دیا، مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ ہر نے کہا، بیٹا تجھے بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آتی؟ عرب کا صحرا ہے، گرمی کی شدت ہے، 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، ہاتھ میں کوزے لیے انتظار میں ہیں، شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے۔ بچوں کی آوازیں ہر کو بے چین کر رہی تھیں۔ ہر کے بیٹے نے پوچھا، بابا پھر کرنا کیا ہے؟ ہر کے اندر جنگ جاری تھی۔ بالآخر ہر نے فیصلہ کر لیا۔ بیٹے نے پوچھا، بابا کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہر نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا، بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ جب ہر کے قریبی لوگوں کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے ہر کو سمجھایا، ہر یہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ یہ نقصان کا سودا ہے، تو اس خیمے سے جائے گا تو یہ لوگ تجھے نہیں بخشیں گے، اور حسین کے ساتھ جو تو نے کیا ہے تو جانتا ہے، حسین بھی تجھے نہیں بخشیں گے۔ قازان شاہ بول رہا تھا جب نور الایمان نے سوال کیا، تو کیا امام حسین علیہ السلام نے ہر کو معاف کیا؟ نور الایمان نے پوچھا، ابھی آگے پتہ چلے گا، قازان شاہ نے کہا۔ تو نور الایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں میں نے حسین کے ساتھ کیا 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 ہے، میں جانتا ہوں میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہر کے دل میں عزت جناب فاطمۃ الزہرا تھی نا، بس اس کے عوض ہر ایک رات میں جنت کا حقدار بن گیا۔ قازان شاہ بول کر خاموش ہوا۔ بھائی آگے میں، اشل نے فوراً سے کہا۔ ٹھیک ہے، قازان شاہ نے اشل کے کہنے پر کہا۔ صبح عاشور آئی، 10 محرم کا دن آ گیا۔ ہر کو خیمہ حسین تک جانا ہے۔ ہر نے عجیب کام کیا، اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اتنا شرمندہ تھا کہ امام حسین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، سو چہرے پر اپنے عبا کا دامن ڈال لیا۔ دامن ڈالنے کی وجہ سے ہر کو کچھ نظر نہ آنے لگا۔ اب خیمے سے نکلا تو عالم یہ تھا کہ ایک طرف سے بیٹے نے تھام رکھا تھا، مخالف سمت سے حرکت ہونے پر حضرت عباس امام حسین کے پاس جاتے ہیں کیونکہ عاشورہ کا دن ہے اور یہ طے ہو چکا تھا کہ جنگ ہونی ہے۔ ایک مرتبہ لشکر حسین کے لوگ تیار ہو گئے، کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہونے جا رہا؟ سب لوگ تیار تھے۔ پھر سب نے دیکھا ہر آ رہا ہے، اور پھر جب قریب آیا
تو لوگوں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ ابھی سب اس کشمکش میں تھے کہ امام حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان ہر آ رہا ہے۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا، یہاں سے اکبر چلے، عباس چلے، وہاں سے قاسم چلے، سب ہر کی جانب بڑھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، امام یہی ہر ہے جس کی وجہ سے ہم پیاسے ہیں۔ امام کا کہنا ہی کافی تھا۔ سب ہر کو لینے بڑھے۔ ہر کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہر کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا اور تو کہا، بابا چلا نہیں جا رہا، بابا شرمندگی سے چلا نہیں جا رہا۔ ہر نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ بیٹے نے کہا، بابا آپ کو لینے علی اکبر آ رہے ہیں، حسین کے بیٹے، کچھ قدم اور چلیں۔ پھر ہر کے بیٹے نے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر۔ ہر نے کہا، بیٹے کیا ہوا، تکبیر کیوں کہی؟ بیٹے نے جواب دیا، بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، اب نہیں چلا جا رہا ہے بابا، آپ کو لینے قمر بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور آگے چلے۔ ہر کے بیٹے نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار تکبیر بلند کی۔ ہر نے پوچھا، بیٹے 2 بار تکبیر کیوں بلند کی؟ ہر کے بیٹے نے کہا، بابا اب تو شرمندگی سے بالکل چلا نہیں جاتا، زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کے استقبال کے لیے۔ ہر نے کہا، بیٹے بس اتنا بتا دے، حسین کے قدم کس طرف ہے، میں وہیں خود کو گھوڑے سے گرا لوں گا۔ بیٹے نے سمت بتائی تھی۔ ہر بس ایک جملہ کہتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں گر گیا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، اے بھائی ہر، ہم نے تجھے معاف کیا۔ اب منظر بدل گیا، ہر کا مقدر سنور گیا۔ اشل کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ ہوٹل چل کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، عمرہ بھی کرنا ہے، قازان شاہ نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں تھک تو ہم سب گئے ہیں، لیکن یہاں سے جانے کا دل بھی نہیں کر رہا، نورالایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ قازان شاہ نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا اور وہ لوگ ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ ان سب نے چینج کیا تھا اور ریسٹ کرنے کے لیے سو گئے تھے۔ نورالایمان کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس کے دماغ میں کربلا ہی کربلا تھی اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں قازان شاہ تھا۔ قازان شاہ کو دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، لیکن پھر اسے وہاں دیکھ کر پریشان بھی ہوئی تھی، نہ جانے وہ کیوں آیا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں چلو، قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا، لیکن کہاں اور کیوں؟ نورالایمان پریشان ہوئی تھی۔ فی الحال تو چلو، قازان شاہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیں اور بیڈ کی طرف نہیں آنا، دعا بھی یہاں ہے۔ نورالایمان پریشانی سے بولی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تمہیں ساتھ آنا ہے؟ قازان شاہ نے ہنس کر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں وہیں آ رہا ہوں، پھر دعا بھی اٹھ جائے گی، قازان شاہ نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں پلیز، نورالایمان فوراً سے بولی۔ تو پھر چلو اچھے بچوں کی طرح، قازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے نہیں آنا، آپ جائیں۔ نورالایمان نے منہ بنایا تھا۔ تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ قازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہے؟ نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ تم آ رہی ہو جلدی، ورنہ میں آ رہا ہوں۔ قازان شاہ ایک بار پھر سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے آتی ہوں، اس نے منہ بنایا تھا اور وہ بیڈ سے اتر کر آئی تھی۔ وہ سمپل شلوار قمیض میں تھی، اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت پر قازان شاہ نظریں پھیر گیا تھا، ابھی وہ بچی تھی۔ دوپٹہ لو ایمان، قازان شاہ غصے سے بولا۔ نورالایمان نے اس کی بات پر فوراً سے بیڈ پر اپنا پڑا ہوا دوپٹہ لیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ غصے سے اس کے پاس آ کر بولی۔ بس تم چلو میرے ساتھ، یہی مسئلہ ہے۔ قازان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے جانے لگا تھا، لیکن نورالایمان نے روک لیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ خاموش، وہ غصے سے بولا تو نورالایمان خاموش ہو گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے واپس سے لاک کیا اور نورالایمان کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ نورالایمان قازان شاہ کو دیکھ کر بولی۔ محترمہ آپ میری بیوی ہیں، میری مرضی، میں آپ کو جہاں بھی لے کر آؤں، قازان شاہ اس کو دیکھ کر بولا۔ نورالایمان اس کی بات پر کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ قازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جب آپ نے کہہ دیا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے حکم کی غلام ہوں، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ اب یہ بھی نہیں کہا میں نے۔ ایمان کی بات پر قازان شاہ کو غصہ آیا، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب یہی تھا۔
نور الایمان نے منہ بنا کر کہا، بہت اچھے سے جانتی ہو، میرے مطلب پھر تو یہ بھی جانتی ہوگی میں یہاں تمہیں کیوں لایا ہوں۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نور الایمان پریشان ہوئی تھی۔ مطلب صاف ہے بیوی، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں بالکل نہیں سمجھ رہی، نور الایمان نے پریشانی سے کہا تھا۔ سارے مطلب سمجھ آ جائیں گے اگر تم اپنا یہ دماغ استعمال نہ کرو تو، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ غلط طریقے سے استعمال نہ کرو تو، کازان شاہ نے پھر سے کہا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ نور الایمان نے اسے گھورا تھا، میری چھوٹی سی بیوی کے پاس بالکل بھی دماغ نہیں ہے۔ کازان شاہ نے ہنس کر بولا تھا، آپ مجھے ان سب باتوں کے لیے یہاں لائے ہیں؟ نور الایمان غصے سے بولی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم باہر جائیں، گھومیں پھریں اور ایک دوسرے سے باتیں کریں، کازان شاہ نے اسے وہاں لانے کا مقصد بتایا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ نور الایمان اس کی بات پر اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے میں اپنا من پسند عبایا لایا ہوں، تم وہ پہنو پھر ہم چلتے ہیں۔ کازان شاہ نے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں نہیں جانا چاہتی، وہ غصے سے بولی۔ تم جاؤ گی میرے ساتھ اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کازان شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ زبردستی ہے کیا؟ نور الایمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اگر تم زبردستی سمجھو تو زبردستی ہی صحیح، لیکن چلو، کازان شاہ بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ نور الایمان نے غصے سے منہ بنایا تھا اور پھر وہاں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے محترمہ، کازان شاہ اسے بیٹھا دیکھ کر بولا، اور میں بھی آپ کو اپنا جواب سنا چکی ہوں۔ نور الایمان منہ بنا کر بولی۔ ایمان اٹھو، مجھے تنگ نہیں کرو، کازان شاہ اس کے پاس آ کر بولا۔ میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں یا آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے کازان شاہ کو دیکھا تھا۔ نور پلیز میری بات مانو، اٹھو، عبایا پہنو، حجاب کرو، ہمیں جانا بھی ہے، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کازان شاہ کو وہ اپنی بات پر ڈٹا دیکھ کر مجبوراً وہاں سے اٹھی تھی۔ کدھر ہے نقاب وغیرہ؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ کازان شاہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نور الایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس طرف بڑھی، اس نے عبایا وغیرہ لیا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کازان شاہ مسکرایا تھا۔ تم میرے لیے سب سے خاص ہو نور، تم میری پھپھو کی آخری نشانی ہو میرے پاس، اور تمہیں میں سب سے الگ اور چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ واش روم کے دروازے کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عبایا اور حجاب کر کے واش روم سے باہر آئی تھی۔ اس نے اچھے سے حجاب نہیں کیا تھا لیکن گزارے لائق ضرور تھا۔ کازان شاہ اس کا حجاب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کس خوش فہمی میں آپ کو ہنسی آ رہی ہے مجھے دیکھ کر؟ نور الایمان نے غصے سے کہا۔ کچھ بھی نہیں، میری 16 سال کی بیوی بہت کیوٹ لگ رہی ہے ایسے حجاب میں، وہ مسکرا کر بولا۔ کازان شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بس کہیں چل لیتے ہیں، شرط یہ ہو کہ تم اور میں ہوں صرف، وہ مسکرا کر بولا۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ وہ دونوں پیدل چل رہے تھے۔ کازان شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ آپ مجھے واقعہ سناتے چلے، نور الایمان اسے دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ نہیں، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ لیکن کیوں؟ نور الایمان اسے دیکھ کر بولی۔ کیونکہ مجھے اپنی محترمہ سے خود بھی تو باتیں کرنی ہیں، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ صحیح ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہر کا مقدر سنور گیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے۔ ہر روانہ ہوئے، مقتل گئے، بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا، یہاں تک کہ ہر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے اور حسین ہر کے پاس پہنچ گئے۔ ہر کے سر پر لگے زخموں کو آپ نے رومال سے صاف کیا، ہر کے سر پر آپ نے رومال باندھا، ہر کو سینے سے لگایا، ہر کو خیمے میں لائے۔ شب عاشور سے متعلق ایک اور اہم بات جس کا ذکر ضروری ہے، امام حسین نے شب عاشور سے پہلے ایک رات کی مہلت لی تھی
یہ ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو، کیا جانے کیا کرنے جا رہی ہو۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ آج ایک رات اور ہم اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں۔ تیسری بات یہ کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کو بھی ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے ساتھ دینے کی۔ شب عاشور ہوتے ہی امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا اور خطاب فرمایا، خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا۔ آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں حسین ابن علی تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، تم اسی اندھیرے میں چلے جاؤ۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ امام نے یہ کہنے کے بعد چراغ بجھا دیا۔ جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو تمام اصحاب نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں۔ اصحاب نے کہا، امام حسین اگر آپ کہیں تو ہم اپنی گردنیں اتار دیں، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج کی رات شب عاشور، کربلا کی مائیں، عجیب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ دیکھو امام حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ شب عاشور ہے، حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی، یہ بھی جانتے ہیں کہ تماچے کھائے گی۔ شاعر نے اس واقعے کو ایسے بیان کیا، عاشور کی شب، ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات، نہ رویا کر بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر نہ آئیں، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہ پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کیوں بنا لو۔ اسیری کا مطلب قید گرفتاری، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد تو قیدی ہی بنا ہے۔ آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ یہ سارا واقعہ شب عاشور کا ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، اور میں نے عاشور کے دن کا بھی بتا دیا ہے، کیسے ہر مسکان ہوا جنگ ہوئی وہ شہید ہوئے۔ قازان شاہ نور الایمان کو دیکھ کر بولا، جی سمجھ آ گئی۔ نور الایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی، روز عاشور سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی، اب اہل بیت قربان ہونے لگے، ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے قربان ہوئے حضرت علی اکبر۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے۔ امام حسین نے کس عالم میں جناب علی اکبر کو رخصت کیا؟ علی اکبر والد سے رخصت ہوئے آگے بڑھنے لگے، انہیں محسوس ہوا قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، امام حسین آ رہے ہیں۔ کہا، بابا آپ، ابھی تو الوداع کہا ہے آپ کو۔ امام حسین نے فرمایا، اکبر کوئی تیرا بھی تجھ سا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا، کتنا مشکل ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جنگ کے گھوڑے سے گرے، امام حسین علی اکبر کے پاس گئے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے امام حسین کا شاید کلیجہ کاٹ ڈالا ہو۔ کہا، بابا پیاس مارے جا رہے ہیں۔ ساقی کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا، اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اکبر ایسا کرو اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو، شاید ایسا کرنے سے تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور پھر تڑپ کر کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جب امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر سے تیر کو نکالا، اور روایات کہتی ہیں کہ جب تیر نکالا تو ساتھ ہی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی باہر آ گیا اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ قازان شاہ نے یہ کہہ کر لمبا سانس لیا تھا، آنکھیں نم ہوئی تھی لیکن فوراً ہی صاف کر لی۔ چلتے چلتے راستے میں پھولوں کی دکان آ گئی تھی۔ قازان شاہ نے پھول دیکھے اور پھر نور الایمان کی طرف دیکھا تھا۔ نور الایمان بھی پھولوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ قازان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپ پر لایا تھا۔
کون سے والے چاہیے؟ قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ سرخ گلاب، نورالایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ قازان شاہ اس کی بات پر مسکرایا تھا اور پھر اس کے لیے سرخ گلاب لیے تھے۔ قازان شاہ نے اسے پھول دیے اور پھر سے چلنے لگے۔ نورالایمان وہ پھول دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر بولی۔ محترمہ، شوہر ہوں آپ کا، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ قازان شاہ نے ہنس کر بولا۔ اس کی بات پر اس کی خوشی سمٹی تھی۔ قازان شاہ نے بھی یہ بات نوٹس کی تھی۔ اس کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر دونوں چلنے لگے۔